الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرة الف الف مرة من یومنا هذا الى یوم الدین۔ ناظرین اکرام، سیما ملعونہ کے لیے میں پہلے ہی اپنا موقف دے چکا ہوں، لیکن مجھے کئی ساتھیوں نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور ٹویٹر وغیرہ پر پیغام بھیجا کہ اس پر تفصیلی گفتگو آپ کریں۔ تو اس میں جو ان ساتھیوں نے سوالات کیے ہیں، پہلے تو مرتد کی شرعی سزا کیا ہے، پھر مرد اور عورت کی ایک ہی سزا ہے یا ان دونوں کی جدا جدا سزا ہے، پھر سیما کا ہندو کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام میں زوری زبردستی تو ہے نہیں، زوری کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ مثلا مجھے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مفتی محمد طاہر مکی جائے اور زوری کسی کو کہے کہ اسلام قبول کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس بات کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا، اس کو روکتا ہے۔ اسلام خوشی سے آدمی قبول کرے گا، اور قبول کر لینے کے بعد اب وہ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے اوپر اسلام کے تمام احکامات لاگو ہو گئے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس بات کو آپ سمجھیں۔ اس کو میں دوسرے طریقے سے یوں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ دیکھیں، ہماری پاک فوج ہے، ہماری پولیس ہے، یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اس میں سے خاص یہ ہیں پاک فوج اور پولیس۔ اس میں زوری ہم کسی بھی نوجوان کو پکڑ کے اور پاک فوج کے اندر شامل نہیں کرتے، اشتہار دیتے ہیں کہ بھائی یہ پاک فوج کے اندر جس کو آنا ہو وہ آ جائے، اور اتنی تاریخ تک آنا چاہے آ جائے۔ وہ خود چل کر آتا ہے، شناختی کارڈ جمع کرواتا ہے، اپنا ڈیٹا جمع کرواتا ہے، کورس کرتا ہے اور ٹریننگ کرتا ہے۔ ٹریننگ کے بعد اس کو وردی دی جاتی ہے، ٹوپی دی جاتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ پاک فوج کا ورکر ہے، پاک فوج کا آدمی ہے۔ اب اگر یہ پاک فوج کا آدمی، یا اسی طریقے پر ہمارے پاک پولیس، پاک فوج کا یہی شخص وردی اتار کر، پھاڑ کر، پھینک کر انڈیا کی پاس چلا جائے اور اس کی وردی پہن کر اور وہاں سے کہے کہ السلام علیکم السلام علیکم، اسے غدار کہا جائے گا۔ دنیا کے قانون میں اسے غدار کہا جائے گا کہ اس نے پاک فوج کی بے حرمتی کی ہے، اس کی وردی کی بے حرمتی کی ہے، اسے پھاڑا ہے، پھینکا ہے، اور وہاں جا کر اس نے انڈیا کی وردی پہنی ہے۔ یہ آتا ہی نہیں نا پاک فوج کے اندر، پاک فوج کے اندر یہ آتا ہی نہیں، بس اس پر کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تو اسی طریقے پر سیما، یہ اس نے اسلام کو چھوڑا ہے، اسلام کی وردی کو پھاڑا ہے، اتارا ہے پھینک کر، اور وہ اس نے جا کر ہندو مذہب قبول کیا ہے۔ اب اسلام میں کیا حکم ہے؟ اسلام زوری تو قبول نہیں کروایا جاتا، لیکن اسلام چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اسلام اس نے چھوڑا ہے، اب اس کے دو احکام ہیں۔ ایک تو یہ مرتد ہے، دوسرا اس میں جو سوال کیا گیا ہے کہ اس کی ہندو کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے۔ پہلے مرتد کی سزا سمجھے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، انڈر قبیلے کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد مراد حلبی سکھر منزلگاہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ہمارے ٹنڈو آدم میں بھی ختم نبوت کانفرنسوں میں تشریف لاتے رہے۔ انہوں نے لکھا ہے مرتد کی شرعی سزا، جسے ہم نے شائع بھی کروایا تھا کتاب کی صورت میں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مرتد اگر مرد ہے تو اسے پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، 3 دن اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے شکوک و شبہات رفع کیے جائیں گے کہ تجھے اسلام میں کون سی غلطی نظر آئی جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑا۔ اگر وہ توبہ ہو جاتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہی کام عورت کرتی ہے جیسے اس ملعونہ نے کیا ہے، سیما نے، تو اس کو گرفتار کر کے اس کو سمجھایا جائے گا 3 دن تک۔ اگر وہ مان جاتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے تو صحیح ہے، ورنہ راجح قول یہ ہے، اکثر علماء کا قول یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، تا زندگی قید کیا جائے گا، اور پھر وہ یا اسی قید میں مر جائے یا مسلمان ہو جائے۔ اب اس میں ایک تیسرا سوال یہ بھی سمجھیے کہ یہ مرتد کو قتل کرے گا کون، اور عورت اگر ہے تو اسے قید کرے گا کون؟ میں، آپ، یا وڈیرا جاگیردار؟ نہیں، یہ کام حکومت کا ہے۔ حدود اور قصاص کا نفاذ حکومت کا، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا، مرتد کو قتل کرنا، یہ سارا کام حدود اور قصاص کے نفاذ میں آتے ہیں۔
یہ حدود القصاص کا نفاذ یہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہے. پاکستان کی حکومت اسلامی جمہوریت کہلاتی تو ہے نا، بھلے ہے نہیں، تو اس وجہ سے حکومت کے ذمہ ہے. نہ مجھے اختیار ہے نہ کسی بھی آدمی کو اختیار ہے کہ وہ سیما کو قتل کرے یا سیما کو یہاں بلا کر اور قید کرے. یہ حکومت کی ذمہ داری. ہم زیادہ سے زیادہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ سیما کو بلوایا جائے اور اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے. اور اگر اس طریقے پر وہ نہیں کرواتے، کسی بھی صورت میں وہ اسلام قبول نہیں کرتی، تو اس کو تا زندگی تا حیات اس کو قید کیا جائے گا. اور یا تو وہ اس قید کے اندر مر جائے یا وہ توبہ کر کے اور اسلام کو دوبارہ قبول کر لے. اب دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ اس نے وہاں جو شادی کی ہے اس کا کیا حکم ہے. دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ ہندو مذہب اس نے قبول کیا، لیکن اس نے یہاں والے جو شوہر ہے اس نے طلاق نہیں دی. وہ اب بھی بضد ہے اس پر کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو واپس لایا جائے. جب اس نے طلاق ہی نہیں دی تو اس کی وہاں پر نکاح نہیں، وہ زنا شمار ہوگا. اگرچہ مرتدہ ہو گئی ہے، کافر ہو چکی ہے، اس کا مسلمان سے نکاح ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بضد ہے اب تک. اس لیے اس مرتدہ شیطان کو پاکستانی حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ بلائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ہیں، دارالعلوم کراچی کورنگی کے صدر ہیں، اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. چیف جسٹس رہے ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، تو اسے بلوا کر اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی جائے، اس کے شکوک و شبہات کو رفع کیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اس بے غیرت کو یہ سوچنا چاہیے تھا اگر وہ ہندو اس پر عاشق تھا، سچے دل سے عاشق تھا، تو نے بے غیرت اپنا مذہب چھوڑ دیا، تو ڈوب کے نہیں مری. اس نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، اس نے اپنی ناک اونچی کر لی، تو نے مسلمانوں کی ناک کٹوا لی، تجھے ڈوب کے مرنا چاہیے. اگر اس کو تیرے ساتھ سچا پیار تھا تو وہ ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا نا، وہ یہاں آ کر تیرے ساتھ نکاح کر لیتا. تو خلا کرتی، تو خلا لے لیتی اور پھر تو آپس میں نکاح کر لیتے شوہر کی رضامندی کے ساتھ، جو ہے بیچارہ تیرا موجودہ شوہر، تو اس کے ساتھ خلا کر کے پھر اس سے کرتی. اس کا مقصد ہے کہ وہ تیرے ساتھ سچا نہیں ہے. اس سیما کو خود کو حیا اور شرم آنی چاہیے جو اس کے ساتھ سچا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے مذہب چھوڑا. اس پر تو کروڑوں لعنتیں بھی کم ہے. اور دوسری بات کہ اکثر یہاں پر وڈیرے کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم اس کو تحفظ دیں گے، اس کو یہاں لایا جائے. تو اگر تو وہ تحفظ اس چیز سے کہ کوئی اس کو قتل نہ کر دے، تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی قتل نہیں کرے گا، اس کو حکومت کے قید میں رکھا جائے گا، سمجھایا جائے گا جو اسلامی احکام ہے اس کے مطابق. لیکن اگر یہ وڈیرے وغیرہ اس کو، یہ نواب شاہ کا بھی کوئی ہے وڈیرا، اس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ سیما کو میرے حوالے کرو اور کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم جو ہے بھلے مرتد ہوتے رہے لوگ اور کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو یہ پھر اسلام سے غداری کر کے وڈیرا شاہی نہیں رہے گی، سب برباد ہو جاؤ گے. وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو سب کو کہتا ہوں تمہارے ڈیرے برباد ہو جائیں گے. اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ بھلے وہ مرتد ہو گئی تو مرتد ہو جائے، لاؤ اس کو یہاں بٹھاؤ، دوسرے بھی مرتد ہو جائیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ نیت ہے، اگر وہ نیت ہے کہ اسے کوئی کچھ نہ کہو، اسے سمجھایا جائے، علماء کو بٹھا کر سمجھایا جائے، صحیح ہے، اس نیت سے صحیح ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.